السلام علیکم۔ سید ذوالقرنین حیدر بخاری بخاریات کے ساتھ گزشتہ روز مورخہ 22 مارچ کبیر والا پریس کلب کے اندر ماہر اصغر حیات ہراج صاحب تشریف لے کے آئے اور میڈیا سے ان کا باضابطہ پہلا انٹریکشن تھا، جس میں انہوں نے اپنے بارے میں بھی بتایا اور صحافیوں کے سوالات کا جواب بھی دیا۔ یہ ایک طویل نشست تھی، تقریباً ایک گھنٹہ کی یہ نشست تھی، جس میں انہوں نے اپنی شخصیت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ بھی کیا اور لوگ ان سے بات چیت کر کے جو صحافی ہیں ان کا مائنڈ سیٹ بھی ہوا کہ وہ کس طرح کی شخصیت ہے۔ اس میں انہوں نے جو سب سے پہلے اپنے خطاب کے اندر گفتگو کی، اس گفتگو کے اندر انہوں نے منشور سے آگاہ کیا۔ اس میں جو ان کا سب سے بڑا کام ہے، وہ جو خواہش رکھتے ہیں، وہ ان کا پرانا اعلامیہ تھا، جو ان کا پرانا منشور تھا ضلع کبیر والا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ کبیر والا کو ضلع بنائیں گے، اور پل کا حوالہ دیا جو ہم ضلع خانوال کو بلکہ تحصیل کبیر والا کو وہ ضلع جنگ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، اس پل کا حوالہ دیا کہ وہ یہ 2 میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور شہر کبیر والا کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ کبیر والا میں جو سیوریج کا نظام ہے اس پر وہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کبیر والا کی سیوریج کا جو معاملہ ہے اس پر وہ انتہائی سنجیدہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے صحافیوں کے بہت سارے سوالات کا جواب دیا۔ اس میں مجھے بھی موقع ملا، اور شاید میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ سب سے زیادہ سوالات بھی میں نے ہی کیے، اور مجھے جو ہے سید فروخ رضا ترمذی اور راؤ ناصر یامین صاحب کی طرف سے بار بار موقع دیا گیا کہ میں اپنے سوالات جو ہیں وہ رکھ سکوں، اور میں نے بیرسٹر رضا حیات ہراج صاحب سے بنسبت ماہر اصغر حیات ہراج صاحب کو زیادہ پولائٹ پایا، اور انہیں بڑے فہم و فراست کے ساتھ جوابات جو ہے وہ دیتا ہوا میں نے انہیں پایا۔ کہیں پر بھی وہ ہائپر نہیں ہوئے، اور بڑے سخت سوالات کا جواب بھی انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ دیا۔ تو یہ بات ان کے لیے جو ہے یعنی یہ قابل تعریف ہے، اور اس کا تذکرہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس میں یہ ہوا کہ میں نے پہلا سوال جو ہے ان کے سامنے جو کیا وہ یہ تھا کہ آپ انتخابات لڑ رہے ہیں تو آپ کس پارٹی میں جانا پسند کریں گے، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہراج گروپ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ابھی کسی پارٹی میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ آزاد امیدوار ہوں گے۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی مار اکبر حیات ہراج صاحب بھی ہیں، وہ بھی آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آئیں گے۔ دوسرا سوال جو ہے وہ میری طرف سے ان کو کیا گیا، جس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا کسی امیدوار سے گفتگو چل رہی ہے بٹھانے کے حوالے سے، خصوصاً ماہر منیر اکبر ہراج صاحب جو ہیں، تو کیا وہ بھی آپ کا ہراج گروپ کا حصہ ہیں، اور وہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں کیا اس میں آپ کی مشاورت شامل ہے، یا وہ آپ کے حق میں بیٹھیں گے؟ تو اس پر ماہر اصغر حیات ہراج صاحب کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ ہراج گروپ کے وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں۔ ماہر منیر اکبر ہراج جو ہے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں انہوں نے درخواست دی ہے، اور بقول ماہر اصغر حیات صاحب کے کہ انہیں بٹھانے کے لیے، ان کے حق میں بٹھانے کے لیے کوئی عملاً کام نہیں کیا جا رہا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات چیت ہوگی تو وہ ڈرائنگ روم کی حد تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہراج گروپ اس کا فیصلہ کرے گا کہ ماہر منیر اکبر ہراج صاحب کو اگر وہ بیٹھنا چاہتے ہیں، اگر انہیں کوئی خواہش ہے معاملات میں حل کرنے کی ہراج گروپ کے اندر، تو ماہر منیر اکبر ہراج صاحب جو ہیں وہ بات کریں اور ہم اس پر معاملے کو آگے لے کر چلیں گے۔ اسی پر انہوں نے ماہر اعزاز علی راجو ترگڑ صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ میرے حق میں وڈرا ہو چکے ہیں، اور اس کا باضابطہ اعلان کچھ ہی دنوں میں ہو جائے گا۔ میں نے تیسرا سوال جو ان سے کیا، اس میں میرا سوال بھی تھا اور میری طرف سے ایک شکوہ بھی تھا، جس کا میں نے ان سے ایک بڑے مؤدبانہ انداز سے ان سے بات کی، کیونکہ وہ میرے مہمان بھی تھے، کیونکہ پریس کلب کے اندر ان کی آمد جو ہے وہ ہمارے لیے اس لیے بھی ہے کہ میں وہاں بطور فنانس سیکرٹری بھی موجود ہوتا ہوں، تو میرے لیے وہ میں ان کا میزبان ہوں، اور میزبان کے لیے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اخلاقاً جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں۔
تو میں نے اس کے اندر دائرے کے اندر رہتے ہوئے میں نے ان سے بات کی اور میں نے انہیں کہا کہ ماضی میں بیرسٹر رضا حیات حراج صاحب کی جو کوشش رہی وہ یہ رہی کہ کبیر والا کی مرکزیت جو ہے وہ یہاں سے چھین لی جائے، کبیر والا سے اس کی مرکزیت کو چھین لیا جائے، جس پر کیا اب آپ کی پریورٹیز جو ہیں وہ بھی اسی طرح رہیں گی کہ کبیر والا سے آپ اس کی مرکزیت جو ہے وہ چھینیں گے یا کیا کریں گے؟ جس پر بیرسٹر اصغر حیات حراج صاحب کا کہنا تھا کہ نہیں، اب جو بھی ماضی میں ہوا ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن کبیر والا کی جو مرکزیت ہے اس کو کبھی بھی چھینا نہیں جائے گا، بلکہ کبیر والا کو ایک مرکز کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوستوں نے بہت سارے سوالات کیے، دیگر دوستوں کے سوالات کے جوابات وہ بڑے متانت کے ساتھ دیتے رہے، لیکن وقتاً فوقتاً مجھے موقع ملتا رہا تو میں اپنے سوالات کا جو ہے دائرہ وہ مزید بڑھاتا رہا۔ ایک دوست نے سوال پوچھا کہ کیا رانا عرفان محمود کے ساتھ آپ کی نیگوسیشن چل رہی ہیں، کیا انہیں بٹھانے کے لیے یا ان کے حق میں بیٹھنے کے لیے کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ جس پر مار اصغر حیات حراج صاحب نے بالکل ڈینائی کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے اور ہماری کوئی نیگوسیشن نہیں ہے، جبکہ جو بخاریات کی اطلاع ہے وہ جو کی توں ہے، وہ اسی طرح ہے، موجود ہے، اور میں اپنی بات پہ ابھی بھی کاربند ہوں کہ ان کے معاملات ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے ہیں اور ان کی بات چیت چلتی رہی۔ اس کے بعد مجھے سوال کا موقع ملا تو میں نے ان سے پوچھا، اور یہ ایک سخت سوال تھا، لیکن کیونکہ وہ ایک مدبرانہ انداز سے اس جوابات دے رہے تھے تو اس لیے میں نے ان سے سوال کیا، اور میرا سوال یہ تھا کہ کیا حراج گروپ کو 3 بھائیوں کے علاوہ کوئی امیدوار نظر نہیں آتا؟ یعنی دیکھا جائے تو یہ سوال بذات خود ایک بڑا سخت سوال ہے، جس کو بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ مار اصغر حیات حراج صاحب نے سنا، اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ حراج گروپ کا ہے خالصتاً، میں کینڈیڈیٹ نہیں تھا لیکن مجھے کینڈیڈیٹ بنایا گیا اور مجھے قائل کیا گیا، اور میں اس کے بعد حراج گروپ کے فیصلے کے اوپر کاربند ہو کے یہاں بیٹھا ہوں۔ اور انہوں نے ایک اور سوال کے جواب میں بھی یہ بھی کہا کہ اگر میں پرفارم اچھا نہیں کروں گا تو مجھے حراج گروپ نکال پھینکے گا، اور اگر رضا حیات حراج صاحب بذات خود اچھا پرفارم نہیں کرتے تو حراج گروپ انہیں بھی آؤٹ کر دے گا۔ یعنی انہوں نے بذات خود جو کہنا چاہ رہے تھے، ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ ہم اپنے حراج گروپ کے اندر ہی تمام تر فیصلے جو ہے وہ کرتے ہیں اور ہم ان فیصلوں کے کاربند رہتے ہیں۔ مار اصغر حیات حراج صاحب نے میڈیا کے کردار کو بہت سراہا اور کہا کہ میڈیا جو ہے وہ سچائی کا دروازہ ہے اور میڈیا کے کردار کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے یہ بھی مانا کہ حراج گروپ کے پاس بہتر اور مؤثر پالیسی نہیں تھی میڈیا کے حوالے سے، جس کو اب وہ بہتر کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ کبیر والا پریس کلب کو خطیر گرانٹ جو ہے وہ حراج گروپ کی طرف سے ملتی رہی ہے، اور جس وجہ سے کبیر والا پریس کلب آج ایک کنسٹرکٹیو کام جو ہے کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کی امارت بھی ہے، وہ بھی رضا حیات حراج صاحب کے دور میں فنڈ جو ہے وہ ریلیز ہوا تھا، اور انہوں نے اپنی کارکردگی کے حوالے سے بتایا کہ ہمیں انڈیویجولی جو ہے وہ بھی میڈیا کے دوستوں کے ساتھ جو ہے اب ہمیں روابط رکھنے پڑیں گے، اور انہوں نے کہا کہ وہ بھی اس پر کام کریں گے۔ میں نے ایک اور سوال کے دوران ان سے یہ بھی کہا کہ پچھلے الیکشن میں بیرسٹر رضا حیات حراج صاحب نے روزنامہ خبریں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، تو آپ بھی کیا اس کے بائیکاٹ کا اعلان ویسے جاری رکھیں گے؟ جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور میڈیا کو جتنا دبائیں گے اتنا ہی وہ زیادہ ابھر کے آئے گا۔ تو ہم اس بات پہ یکجا ہیں اور متفق ہیں کہ میڈیا کی آواز کو دبایا نہ جائے، اور جو بھی معاملات ہیں وہ میڈیا کے اندر اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کی جائے تاکہ ہماری بات آگے سے آگے پہنچے۔ اس پر میری طرف سے ایک سوال آیا جس میں نے پھر سے ایک سخت سوال کیا جو مجھے لگا کہ ایک سخت سوال ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی اگر فیکٹس اینڈ فیگرز کی بات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ محترمہ روبینہ گردیزی صاحبہ جو ہیں وہ سید حسین جہانیاں گردیزی کو نقصان دیں گی، تو اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو ایک سید روبینہ گردیزی ہیں جو کہ نقصان دینے کے لیے ہیں سید حسین جہانیاں کو، تو رانا عرفان محمود صاحب کس کو نقصان دے رہے ہیں؟ وہ مار اصغر حیات حراج کو دے رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جو دوسرے امیدواران ہیں جیسے بار منیر اکبر حراج صاحب ہیں تو وہ بھی نقصان جو ہے وہ مار اصغر حیات حراج کو دیں گے،
اور مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب ہیں تو وہ بھی خالصتاً نقصان جو ہے وہ حراج گروپ کا ہے۔ اور اگر اس طرح سے ہم دیکھیں تو کیا اگر آپ نے نیگوسیشن کے دروازے بند کر دیے امیدواران کے لیے تو کیا آپ اپنا اسے تعارفی الیکشن سمجھ کر اس پر محنت نہیں کر رہے؟ جس پر مار اصغر حیات حراج صاحب نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، جو بھی بندہ الیکشن لڑتا ہے وہ ہارنے کے لیے نہیں لڑتا، وہ ہمیشہ جیتنے کے لیے ہی لڑتا ہے۔ میں بھی جیتنے کے لیے میدان میں آیا ہوں، لیکن جو میری سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ کسی بھی امیدوار کو بٹھانا جو ہے وہ اتنا معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ان کے بقول کہ حسین یعنی گردیزی صاحب جو ہے انہیں پچھلی دفعہ حراج گروپ سے 10,000 کے قریب ووٹ ملے، جو کہ جس کا نام انہوں نے کہا کہ حسین یعنی گردیزی صاحب کو ایک مٹھائی مل گئی حراج گروپ کی طرف سے۔ اس بار وہ 10,000 ووٹ انہیں نہیں ملے گا اور وہ 10,000 ووٹ واپس حراج گروپ کے اندر آئے گا۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو ساتھ ہی انہوں نے فیکٹس اینڈ فیگرز بتائے اور انہوں نے کہا کہ جی مار عباس ظفر حراج صاحب کو 32,000 ووٹ ملے تھے، جبکہ 53,000 سید حسین یعنی گردیزی کو ملے تھے۔ اگر آپ 10,000 ووٹ وہی حراج گروپ والا حراج گروپ کو واپس کر دے تو حسین یعنی گردیزی صاحب سے ہار جائیں گے، جس پر کیونکہ آداب صحافت ہیں کہ جب سوال کیا جائے تو اس کا جواب سنا جائے اور کراس ٹاک نہ کی جائے، میں خاموش رہا۔ لیکن مار اصغر حیات حراج صاحب نے مجھ سے سوال پوچھ لیا اور مجھے کہا کہ نہیں، آپ بتائیں کہ آپ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیونکہ آداب صحافت کے خلاف ہے کہ میں آپ کی بات کاٹتا، لیکن چونکہ اب آپ نے خود مجھے موقع دیا اور مجھ سے سوال پوچھا ہے، تو اگر آپ اس طرح سے 10,000 ووٹ مائنس کر رہے ہیں سید حسین یعنی گردیزی کا، تو آپ پلس بھی کریں جو پی ٹی آئی کا 15,000 ووٹ ہے جو مار عباس ظفر حراج صاحب کو کے حصے میں آیا تھا، تو اس بار وہ 15,000 ووٹ بھی تو سید حسین یعنی گردیزی کے حصے میں آئے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ حراج گروپ کے کتنے لوگ آپ روک پائیں گے، یہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آخر سید حسین یعنی گردیزی صاحب کا بھی تو کوئی نہ کوئی ورک ہوگا اور اس میں انہوں نے اپنے کچھ لوگ وہاں پہ رکھے ہوں گے، جس کا جواب مار اصغر حیات حراج صاحب نے نہیں دیا، اور انہوں نے بات کو مزید آگے بڑھایا اور دیگر دوستوں کے سوالوں کے جوابات وہ دیتے رہے۔ اس میں انہوں نے حراج گروپ کی بہت ساری پالیسیوں کے اوپر، جس میں سر فہرست جو ہے وہ میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے ہے کہ میڈیا کے دوستوں سے جو تعلقات کا فقدان ہے اور میڈیا کے جو انفرادی دوست ہیں ان سے ایک دوری جو بیرسٹر رضا حیات حراج صاحب نے رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم 2-3 دن پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ مزید بہتر کرنے کی انتہائی ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کیونکہ ہماری بات آگے نہیں پہنچتی۔ آخر میں بات کرتے ہیں جناب مار اصغر حیات حراج صاحب کی شخصیت کے بارے میں، تو جو میں نے انہیں پایا اس کے مطابق وہ ایک انتہائی مدبر شخصیت ہے، اور کیونکہ وہ وکالت کے شعبہ سے وابستہ ہیں تو ان کا انٹریکشن دو طرفہ رہتا ہے، سیاسی لوگ بھی ملتے ہیں اور جو دیگر سائلین ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو ان سے کچھ دوستوں نے ملکی لیول کے سوالات پوچھے جس سے انہوں نے اجتناب کیا اس کا جواب دینے سے، اور انہوں نے جس طرح کی گفتگو کی، جس خندہ پیشانی کے ساتھ، مدبرانہ انداز کے ساتھ انہوں نے بات کو سنا، تو یقیناً ایسے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اور صبر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس شعبہ میں، سیاست کے شعبہ میں ان کا ہونا بہت انتہائی ضروری ہے، کیونکہ سید حسین یحییٰ گردیزی صاحب جو ہے ان کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے کہ وہ یعنی بات کو سنتے ہیں، بات کو برداشت کرتے ہیں، سوال اٹھنے پر، تنقید ہونے پر وہ ہائپر نہیں ہوتے ہیں، وہ برداشت کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ جس رویے کا فقدان جو ہے وہ کچھ عرصے سے دیکھنے کو حلقے میں مل رہا تھا، لیکن یہ انتہائی خوش آئند ہے، اور اس کو لوگوں کی طرف سے، حراج گروپ کی طرف سے جناب مار اصغر حیات حراج صاحب کی جو انٹری ہے اس کو وہ لوگ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے حراج گروپ کے جو ووٹس سید حسین یعنی گردیزی صاحب نے لے لیے تھے وہ ہم نے واپس لینے ہیں، اور وہی موجب بنے گا ہر صورت میں سید حسین یعنی گردیزی صاحب کی ہار کا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حراج گروپ کا جو ان کی سوچ ہے یا حراج گروپ کی کیلکولیشن ہے وہ کتنی حد تک درست ثابت ہوتی ہے، اور کتنی حد تک جناب اصغر حیات حراج صاحب جو ہیں وہ اپنی بات پر کاربند رہتے ہیں، اور وہ کس طرح سے لوگوں میں اپنے ان کے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔